شیخ نجیب الدین متوکل پھر شیخ نجیب الدین متوکل کے مناقب اور ان کے اعتقاد کی خوبی تک بات پہنچی۔ فرمایا کہ ایک روز میں ان کی خدمت میں بیٹھا تھا اور اس وقت میرے سر پر بال تھے۔ بال غالباً حضرت کی مراد یہ ہے کہ اس وقت تک حضرت مرید نہیں ہوئے تھے، چونکہ اس وقت کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی پیر کی بارگاہ میں جاتے بحثتے مرید یعنی مرید ہونے کے لیے تو سر کا حلق کروایا کرتے تھے۔ مرید ہوتے وقت بالوں کی ایک لٹ کاٹی جاتی ہے اور بعض سر بھی منڈاتے ہیں، جس کو محلوق ہونا کہتے ہیں۔ اسی طرف اشارہ ہے اور فرما رہے ہیں کہ اور اس وقت میرے سر پر بال تھے۔ میں ان سے مخاطب ہوا تو عرض کی کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اس نیت سے پڑھیے کہ میں قاضی یعنی جج بن جاؤں۔ شیخ نجیب الدین خاموش ہو گئے۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید سنا نہیں۔ دوسری بار عرض کیا کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اس مقصد سے پڑھیے کہ میں کسی جگہ قاضی ہو جاؤں۔ پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ تیسری مرتبہ جب میں نے عرض کیا تو ہنسے اور بولے تم قاضی نہ بنو، تم تو کچھ اور چیز بنو۔ الغرض حضرت خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ انہیں اس کام سے کس قدر نفرت تھی کہ فاتحہ بھی نہ پڑھی۔ پھر بخشش و مغفرت کا ذکر آیا۔ فرمایا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس ایک درم تھیلی میں ہو اور وہ ضرورت کے وقت چاہے کہ اس درم کو تھیلی میں سے نکالے اور وہ درم تھیلی کے کسی کونے میں چھپا رہ جائے اور اس شخص کے ہاتھ نہ آئے اور وہ سوچے کہ کہیں کھو گیا اور وہ غمگین ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ اس حدیث میں اس شخص کے بارے میں وعدہ ہے کہ جس کے پاس بس وہی ایک درم ہو، کیونکہ اگر کسی کے پاس بہت سے درم ہوں اور ان میں سے ایک درم گم ہو جائے تو وہ مغموم نہیں ہوتا، البتہ وہ شخص جس کے پاس بس ایک ہی درم ہو اور وہ گم ہو جائے تو وہ مغموم ہو جاتا ہے اور حق تعالی اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ان معانی کا اظہار اس روز ہوا اور یہی دن تھا کہ خلعت اور خاص جوتیاں بخشش فرمائی۔ خلعت اور خاص جوتیاں، بس وہی خلعت یعنی جوڑے سے نوازا گیا ایک مخصوص قسم کا لباس، اور جوتیاں بھی عنایت فرمائی۔ والحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے، یعنی پیدا کرنے والا، پالنے والا۔ 27ویں مجلس اسی سال اسی مہینے کی 28ویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ حسب عادت یعنی عادت کے مطابق دہلیز کی چھت پر تشریف فرما تھے۔ دروازے کے پاس ایک زینہ یعنی سیڑھی تھی۔ جب بندے نے سر زمین پر رکھا تو اشارہ فرمایا کہ وہیں زینے کے پاس بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا۔ جب بھی دروازے کے ایک پٹ پر ہوا کا جھونکا لگتا، یعنی ایک دروازے پہ گیٹ پٹ یعنی ایک پلہ جھونکا لگتا، وہ بند ہو جاتا۔ بندے نے اس دروازے کو اپنے ایک ہاتھ سے مضبوط پکڑ لیا تاکہ کھلا رہے۔ کچھ وقت گزرا۔ بندے یعنی غلام، خادم، اور یہ صاحب مؤلف اپنے آپ کی طرف اشارہ فرماتے ہیں جہاں بھی اس طرح کے بندے کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی خواجہ امیر حسن علی سجزی۔ کچھ وقت گزرا، بندے کی طرف نگاہ فرمائی، دیکھا کہ در پکڑے بیٹھا ہوں۔ در مطلب وہی گیٹ، دروازہ۔ ارشاد ہوا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ بندے نے سر زمین پر رکھ دیا اور عرض کی کہ میں نے یہ در پکڑ لیا ہے۔ تبسم فرمایا اور ارشاد ہوا کہ تم نے یہ در پکڑا ہے اور مضبوط پکڑا ہے۔ اس کے بعد زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ بارہا فرماتے کہ ہر دری اور ہر سری نہ بنو۔ ہر دری اور ہر سری نہ بنو یعنی ایک در پکڑو اور مضبوط پکڑو۔ اس کے بعد حکایت بیان فرمائی کہ ایک روز صبح کے وقت کوئی دیوانہ ایک دروازے پر کھڑا تھا۔ جب دروازہ کھولا گیا تو خلقت باہر آئی، یعنی مخلوق۔
ہر شخص کسی جانب روانہ ہو گیا، کوئی دائیں طرف، کوئی بائیں طرف، کوئی سامنے، ہر ایک کسی طرف چلا گیا۔ دیوانے نے جب یہ دیکھا تو بولا کہ یہ لوگ پراگندہ اور الگ الگ اور مخالف جاتے ہیں، جبھی تو کسی ٹھکانے پر نہیں پہنچتے۔ اگر سب ایک راہ جائیں تو مقصود تک پہنچ جائیں۔ ایک راہ یعنی ایک راستے ہی پر جائیں، یعنی ایک طرف ہو کر جائیں، ایک راہ پر جائیں یعنی ایک راستے پر چلیں تو مقصود تک پہنچ جائیں، یعنی اپنے مقصد تک پہنچ جائیں جو ان کا ہدف ہے۔ قلت طعام کا ذکر نکلا یعنی کم کھانا، اور اس بات کا کہ بھرے پیٹ پر کچھ کھانے کا کیا نفع نقصان ہے، یعنی کیا فائدہ اور کیا خسارہ ہے۔ پھر زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ بھرے پیٹ کچھ کھانا دو آدمیوں کے سوا کسی کے لیے درست نہیں۔ بھرے پیٹ میں کھانا دو آدمی کے علاوہ کسی کے لیے درست نہیں، یعنی کوئی بھی آدمی جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو وہ کھانا نہ کھائے، اس کے لیے درست اور روا نہیں ہے۔ ہاں البتہ وہ انسان، وہ شخص، وہ ایسے دو اشخاص جو بھرے ہوئے پیٹ میں بھی کھا سکتے ہیں، ان کے لیے درست ہے۔ وہ کون سے انسان ایسے دو اشخاص ہیں، ان کا تذکرہ۔ ایک تو وہ جس کے ہاں کوئی مہمان آیا ہوا ہو، اگرچہ وہ شخص سیر ہو چکا ہو، یعنی آسودہ ہو، اس کا شکم سیر ہو، پیٹ بھرا ہوا ہو، تاہم اس خیال سے کہ مہمان کچھ کھا لے، اس کو جائز ہے کہ کسی قدر بھرے پیٹ پر بھی مزید کھا لے، یعنی اور بھی زیادہ تھوڑا اور کھا لے، مزید مطلب زیادہ۔ دوسرے وہ روزے دار جس کے لیے سحری کا سامان نہ ہو اور وہ جانتا ہو کہ سحری کے وقت کوئی چیز نہ ہوگی، اگر وہ چھکا ہوا ہونے پر بھی کچھ کھا لے تو جائز ہے۔ یعنی ایک ایسا آدمی ہے جو دن میں روزہ رکھتا ہے اور صبح سحری میں، یعنی صبح میں اٹھتے وقت، صبح اٹھ کر کے جو فجر سے پہلے رات کے اخیر حصے میں کھاتے ہیں، تو اس وقت اسے یقین ہے کہ اس وقت مجھے کچھ کھانے کو ملے گا نہیں، اور وہ روزہ دار ہے یعنی روزہ رکھتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے جائز ہے، درست ہے کہ کھانا کھائے ہوئے پہ رات میں اور کوئی پوچھے یا میسر ہو تو کھا سکتا ہے۔ پھر مسنون دعاؤں کا ذکر نکلا، فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مصیبت اور بلا میں گرفتار ہو کہ اس کے کسی علاج سے بھی وہ مصیبت اور بلا دفع نہ ہوتی ہو، تو جمعہ کے روز عصر کی نماز کے بعد سے غروب کے وقت تک کسی کام میں نہ لگے، سوائے ان تین اسما کے ذکر کے، اور ان تینوں کو ایک ساتھ پڑھے۔ وہ تین اسم یہ ہیں: یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ضرور اس رنج سے خلاصی مل جائے گی۔ یعنی کوئی انسان ایسا ہے کہ جو کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا اور اس سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے، تو ان کے لیے فرما رہے ہیں کہ وہ عصر کے بعد، روزانہ عصر کی نماز کے بعد سے شروع کرے اور غروب آفتاب تک یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کا ذکر کرتا رہے اور اس کے علاوہ کوئی تیسرا کام نہ کرے۔ 28ویں مجلس اسی سال ماہ شوال کی 8ویں تاریخ ہفتے کو قدم بوسی کی سعادت تک رسائی ہوئی۔ اس روز اس ادنا غلام یعنی حسن علاسجزی نے ان معانی کے جمع کرنے کا حال عرض کیا۔ ان معانی کے یعنی جو بھی محبوب الہی علیہ رحمت الرضوان اپنے زبان مبارک سے ارشاد فرماتے تو یہ لکھ لیا کرتے تھے، تو اب تک اپنے شیخ مرشد محبوب الہی علیہ رحمت سے آپ نے تذکرہ نہیں کیا تھا، انہیں بتایا نہیں تھا، تو آج وہ بتا رہے ہیں۔ نے ان معانی کے جمع کرنے کا حال عرض کیا۔ بڑا اچھا وقت اور بڑی باراحت خلوت تھی، یعنی بڑا خوش مزاج، بہت اچھے مزاج میں پیر و مرشد لگ رہے تھے، اور خلوت و تنہائی بھی اچھی تھی۔ بندے نے سر زمین پر رکھا اور گویا ہوا، یعنی ادب بجا لایا اور گویا ہوا اور عرض گزار ہوئے کہ میری ایک عرض داشت ہے، یعنی میرا ایک عریضہ ہے، اگر حکم ہو تو پیش کروں۔
ارشاد ہوا ضرور کہو۔ بندے نے عرض کی کہ 1 سال سے زیادہ ہو گیا کہ مخدوم کی غلامی میں داخل ہوں، اور ہر بار جب بھی قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی ہے زبان گوہر بار سے فوائد سنے ہیں، چاہے واعظ و نصیحت اور طاعت کی ترغیب ہو، چاہے حکایات مشائخ اور ان کے احوال ہوں، یعنی کچھ بھی ہو، خواہ وہ واعظ و نصیحت کی باتیں ہوں یا مشائخ کرام کے حکایات و واقعات ہوں، جو بھی چیزیں آپ کی زبان سے سنی میں نے اسے ہر باب، چاہے حکایات مشائخ اور ان کے احوال ہوں، ہر باب میں روح افزا کلمات لکھنے والے کے کان تک پہنچے ہیں، یعنی اس لکھنے والے کے کان تک پہنچے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھ بیچارے کا دستور عمل بلکہ مجھ درماندہ کے لیے، یعنی گرے پڑے لوگوں کے لیے، گرے پڑے انسان کے لیے راستے کے رہنما بن جائیں۔ یعنی آپ کی زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں، پند و نصائح ہو یا واقعات ہو بزرگان دین کے، کچھ بھی ہو، یہ سب کے سب میں جو قلم بند کرتا ہوں تاکہ میرے جیسے ادنا انسان کے لیے رہنما اور رہبر بن جائیں۔ ان کو اپنی فہم کے بقدر میں نے قلم بند کر لیا ہے، یعنی اپنی سمجھ کے مطابق اسے میں نے لکھ لیا ہے، اس لیے بھی کہ بارہا زبان مبارک پر آیا ہے کہ کتاب مشائخ اور ان کے ارشادات جو انہوں نے سلوک کے بارے میں فرمائے ہیں نظر کے سامنے رکھنی چاہیے۔ بس کوئی بھی مجموعہ میرے مخدوم کے جان بخش ملفوظات سے زیادہ نہیں ہو سکتا، پس اس وجہ سے بندے نے جو کچھ بھی زبان مبارک سے سنا جمع کر لیا اور اب تک اس کا اظہار نہیں کیا ہے۔ حکم کا منتظر ہوں کہ کیا فرمان صادر ہوتا ہے، یعنی کیا فرمان جاری ہوتا ہے۔ جب خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے عرض داشت سنی تو حکایت بیان فرمائی کہ جب میں حضرت شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں پہنچا تو یہی بات میرے دل میں بھی آئی تھی کہ جو کچھ حضرت کی زبان مبارک سے سنا کروں گا لکھ لیا کروں گا۔ اول روز دست بوسی کی دولت ملی تو پہلی بات جو شیخ سے سنی یہ تھی کہ زبان مبارک سے فرمایا، اے آتش فراقت دلہا کباب کردہ، سیلاب اشتیاقت جہاں خراب کردہ، یعنی اے کہ تیرے فراق کی آگ نے دلوں کو خراب کر دیا، اے کہ تیرے فراق کی آگ نے دلوں کو کباب کر دیا اور تیرے اشتیاق کے سیلاب نے جانوں کو کھنڈر کر رکھا ہے۔ اس کے بعد میں نے چاہا کہ قدم بوسی کے اشتیاق کا حال حضرت کی خدمت میں کچھ عرض کروں، مگر حضرت شیخ کی موجودگی کے رعب نے مجھ پر غلبہ کیا، یعنی حضرت کا چہرہ اتنا باروب تھا، اثر و رسوخ والا تھا کہ میں کچھ کہہ نہ سکا، صرف اس قدر کہہ سکا کہ حضور عالی کی قدم بوسی کا اشتیاق بہت ہی غالب ہو گیا تھا۔ جب شیخ نے رعب کا اثر مجھ پر دیکھا تو یہ لفظ زبان مبارک پر آیا، لکل داخل دہشت، لکل داخل دہشت، ہر آنے والا کچھ مرعوب ہوتا ہے۔ الغرض اس روز شیخ سے میں نے جو کچھ سنا اپنے مقام پر واپس آنے کے بعد اسے لکھ لیا، اس کے بعد جب بھی کچھ سنتا اس کو میں قلم بند کر لیتا، یعنی لکھ لیتا، یہاں تک کہ یہ بات میں نے شیخ کو بتائی۔ چنانچہ بعد میں جب کبھی کوئی حکایت یا کوئی نکتہ بیان فرماتے تو پوچھ لیتے کہ تم موجود ہو۔ اس درجے کا اہتمام تھا کہ اگر میں موجود نہ ہوتا تو جب دو بار خدمت میں حاضر ہوتا، یعنی دوبارہ خدمت میں حاضر ہوتا تو وہ فائدہ جو میری غیر موجودگی میں بیان فرمایا تھا اس کے دہراتے۔ اس کے بعد خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا کہ میں نے ایک کرامت دیکھی کہ انہی دنوں میں ایک شخص نے مجھے سفید کاغذ یکجا مجلد کیے ہوئے دیے، میں نے وہ لے لیے اور شیخ الاسلام کے فوائد سب ان پر لکھ لیے۔ اوپر لکھا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد وہ کلمات جو شیخ سے سن چکا تھا لکھے اور ابھی تک وہ مجموعہ میرے پاس ہے۔ یہ احوال بیان فرمانے کے بعد بندے سے فرمایا کہ وہ کاغذ جن پر تم نے لکھا ہے لائے ہو؟ بندے نے عرض کی جی ہاں لایا ہوں۔ ارشاد ہوا لاؤ۔ بندے نے 6 شیٹ کاغذ
جن پر لکھ چکا تھا لا کر دست مبارک میں دے دیے، انہیں مطالعے کا شرف عطا فرمایا اور تعریف فرمائی۔ ارشاد ہوا کہ اچھا لکھا ہے، اور جیسے جیسے پڑھتے جاتے فرماتے جاتے اچھا لکھا ہے۔ ایک دو جگہ میں نے جگہ خالی چھوڑ دی تھی، پوچھا خالی جگہ کیوں چھوڑی ہے؟ عرض کی کہ یہ حروف اچھی طرح سمجھ میں نہیں آئے تھے۔ شفقت فرمائی اور ہر بات کا بقیہ حصہ بیان فرمایا۔ وہ کلمات مکمل ہو گئے۔ یہ تھی اس روز کی شفقت و رحمت اور شکستہ پروری۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پھر باری تعالیٰ کے فضل و رحمت کا ذکر آیا کہ خلق کے قیاس کے خلاف کارسازی فرماتا ہے، خلق کے قیاس کے خلاف کارسازی فرماتا ہے، یعنی انسان سوچتا کچھ ہے اور انسان جو چیز سوچتا ہے اس کے برخلاف اللہ تبارک و تعالی کام کرتا ہے۔ دیکھیں اس کے بعد حکایت بیان فرمائی کہ خلفائے بغداد میں سے کسی خلیفے نے ایک جوان کو قید کیا۔ اس جوان کی ماں خلیفہ کی خدمت میں آئی اور روئی دھوئی کہ اس کے بیٹے کو چھوڑ دیں۔ خلیفہ بولا کہ میں نے حکم دے دیا ہے کہ اس کو مستقل قید میں رکھا جائے جب تک کہ میری آل میں سے یعنی میری اولاد میں سے ایک آدمی بھی خلیفہ رہے گا، تیرا بیٹا قید خانے میں رہے گا۔ میں نے اس طرح کا حکم دے دیا ہے۔ بڑھیا نے جب یہ سنا تو آنکھوں میں آنسو بھر لائی اور آسمان کی طرف منہ اٹھا کر بولی کہ خلیفہ نے تو خود یہ حکم دے دیا، اب تو کیا حکم کرتا ہے؟ خلیفہ نے یہ بات سنی اور اس کا دل پلٹ گیا، فرمان جاری کیا کہ بڑھیا کے بیٹے کو رہا کر دیں۔ اس کے بعد ایک قیمتی گھوڑا بڑھیا کے بیٹے کو عطا کیا اور حکم دیا کہ اس جوان کو عطا کردہ گھوڑے پر سوار کرا کے بغداد میں گشت کرائیں یعنی پھرائیں، اور اس کے سامنے یہ پکارتے چلیں کہ یہ اللہ کا آزاد کردہ ہے خلیفۃ اللہ کے حکم کے خلاف، یہ اللہ کی عطا ہے خلیفہ کی مرضی کے خلاف۔ پھر مرید کی قابلیت اور پیر کی بخشش کا ذکر آیا۔ اس درمیان حکایت بیان فرمائی کہ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کے مریدوں میں سے ایک شخص یوسف نامی تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے شیخ کے سامنے کسی قدر خفگی ظاہر کی کہ میں اتنے سال سے غلامی میں ہوں، ہر شخص کو شیخ کی بارگاہ سے کچھ نہ کچھ بخشش ملی، مجھے تو ان سب سے پہلے ملنی چاہیے تھی۔ یہ بات اور اس طرح کی باتیں کہتے رہے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا کہ میری طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، تیری طرف سے بھی تو استعداد اور قابلیت ہونی چاہیے، اور نہ میں اپنے پاس سے دیتا ہوں، اگر خدا تعالی ہی نہ دے تو اس کو کیا کیا جائے۔ مرید اسی طرح شکایت کرتا رہا، یہاں تک کہ اس درمیان شیخ کی نظر ایک چھوٹے سے کم عمر لڑکے پر پڑی۔ اس سے فرمایا کہ آؤ۔ جہاں شیخ تشریف فرما تھے اس کے سامنے اینٹوں کا ڈھیر لگا رکھا تھا۔ شیخ نے اسی چھوٹے بچے سے کہا کہ جاؤ ان اینٹوں میں سے ایک اینٹ ہمارے لیے لے آؤ۔ بچہ گیا اور ایک سالم اینٹ یعنی مکمل اینٹ جو ٹوٹا ہوا نہ تھا، اینٹ شیخ کے سامنے لا کر رکھ دی۔ ایک مرید شیخ کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ شیخ نے دوبارہ اس بچے سے کہا کہ جاؤ ایک اور اینٹ ان مرید کے لیے بھی لے آؤ۔ وہ بچہ گیا اور پھر ایک سالم اینٹ یعنی مکمل اینٹ ان مرید کے سامنے رکھ دی۔ اس کے بعد پھر شیخ نے اس بچے سے فرمایا کہ ایک دفعہ اور جاؤ اور ان مرید کے لیے بھی ایک اینٹ لے آؤ، اور یہ اشارہ ان یوسف کے صاحب کی طرف تھا، یوسف صاحب کی طرف کیا۔ وہ بچہ گیا اور آدھی اینٹ لایا اور ان کے سامنے رکھ دی۔ شیخ نے فرمایا میں اس کو کیا کروں؟ کیا میں نے یہ اپنی طرف سے کیا ہے؟ چونکہ تمہاری قسمت میں اتنا ہی تھا تو میری کیا ذمہ داری۔ 29ویں مجلس اسی سال ماہ شوال کی 20ویں تاریخ جمعرات کو قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ شیخ عثمان حرب آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت آئی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ یہ بہت بڑے بزرگ تھے، ان کی ایک تفسیر ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ غزنین میں رہتے تھے، سبزی پکاتے اور بیچتے، شلغم اور چقندر اور اسی طرح کی سبزیوں کی دیگ پکاتے اور بیچتے۔ اس کے بعد غیبی عنایت کے بیان میں یہ شعر زبان مبارک پر آیا،
بشبان تاج نبوت دہد ورنہ نبوت چہ شناست شبان، یعنی حق تعالیٰ چرواہے کو نبوت کا تاج دے دیتا ہے، ورنہ چرواہے نبوت کو کیا جانے۔ یعنی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد ان کے احوال میں سے بیان فرمایا کہ اگر کوئی آتا اور کھوٹا درم یعنی کھوٹا سکہ ان کو دیتا اور جو کچھ انہوں نے پکایا ہوتا اسے خریدتا تو وہ اس درم کو لے لیتے، اور اگرچہ جانتے ہوتے کہ کھوٹا ہے مگر خریدار کے سامنے کچھ نہ کہتے، اور جو کھرا درم لاتا تو اس کو بھی کھانا دیتے، یہاں تک کہ خلق کو یہ خیال ہو گیا کہ ان کو کھرے کھوٹے کی تمیز نہیں ہے، اور بہت لوگ آتے اور کھوٹے درم دے دیتے اور وہ کھرے کی طرح لے لیتے اور ان پر ظاہر نہ کرتے اور کھانا ان کے حوالے کر دیتے، تاکہ ان کے انتقال کا وقت آیا۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولے، خداوند تو خوب جانتا ہے کہ خلق مجھے کھوٹے درم دیتی تھی اور میں کھرے کی طرح انہیں قبول کرتا تھا اور ان کو واپس نہیں کرتا تھا، یعنی ان کے منہ پر نہ مارتا تھا۔ اگر مجھ سے بھی کوئی کھوٹی طاعت ہوئی ہو تو اپنے کرم سے اسے واپس نہ پھیر، یعنی میرے منہ پر نہ مار۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک دفعہ کوئی صاحب دل درویش ان کے پاس آئے اور ان کی دیگ میں سے کھانا طلب کیا۔ شیخ عثمان نے کفگیر دیگ میں ڈالا، جب باہر نکالا تو سب چھوٹے بڑے موتی تھے۔ وہ درویش بولے کہ میں ان کا کیا کروں؟ شیخ عثمان نے پھر کفگیر دیگ میں ڈال کر نکالا تو سب سونا نکلا۔ ان درویش نے کہا، وہ سب کنکر تھے اور یہ پتھر کس کام کے ہیں؟ اس دیگ میں سے ایسی چیز نکالو کہ میں کھا سکوں۔ تیسری مرتبہ شیخ نے کفگیر پھر باہر نکالا تو وہی سبزی باہر آئی جو پکائی تھی۔ ان درویش نے جب یہ حال دیکھا تو شیخ سے کہا، اب تمہیں اس جگہ زیادہ نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے چند روز بعد ہی شیخ عثمان رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا کہ جب درویش سے اس طرح کی کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو پھر اسے یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ اور حکیم سنائی نے اس بات کو نظم کیا ہے، اپنا جان افروز جمال زیادہ نہ دکھا، اور اگر دکھایا ہے تو جا کالا دانہ جلا۔ تیرا وہ جمال کیا ہے تیری مستی، اور تیرا وہ کالا دانہ کیا ہے تیری ہستی۔ اس کے بعد زبان مبارک سے فرمایا کہ جو کچھ اولیاء ظاہر کر دیتے ہیں وہ ان کی مستی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اصحاب سکر ہیں، برخلاف انبیاء کے کہ وہ اصحاب سہو ہیں۔ سنائی اس کو مستی کہتا ہے، یعنی جب بھید کھول دیا تو پھر جانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس بات کو اس عبارت میں کہا ہے، تیرا وہ جمال کیا ہے تیری مستی، اور تیرا وہ کالا دانہ کیا ہے تیری ہستی۔ اس کے بعد زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ آدمی کے لیے کشف و کرامت راستے کا حجاب ہیں۔ کشف و کرامت راستے کا حجاب یعنی راستے کے لیے راستے کا پردہ ہے، راستے کے پردے ہیں۔ کام کی چیز محبت میں استقامت ہے، والحمدللہ علی ذالک۔ 30ویں مجلس اسی سال ماہ ذی القعدہ کی 23ویں تاریخ پیر کے دن قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ ایک جوان حاضر ہوا، خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے اس سے پوچھا کہ تمہارے دادا کس پیر کے مرید تھے؟ اس نے جواب دیا کہ شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ خواجہ نے فرمایا کہ شیخ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ بہت کم کسی کو مرید کرتے تھے، اور یہی طریقہ قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ اس مجلس میں مولانا برہان الدین غریب عاصمہ اللہ حاضر تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ ان کی مشیخت و بزرگی اللہ تعالیٰ اور ان کے شیخ کی طرف سے ملی تھی، پھر وہ کسی کو مرید کیوں نہیں کرتے تھے؟ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا کہ مرید کرنے نہ کرنے سے ان کی بزرگی و مشیخت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے دو مرد ہوں، ان دونوں میں قوت مردمی موجود ہو، لیکن ایک اولاد والا بنے اور دوسرا نہ بنے۔ جو اولاد والا نہ بنے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی قوت مردمی میں کوئی فرق ہے، اور ایسا بہت دیکھا جاتا ہے۔
انبیاء کی امت میں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ بروز قیامت آمنا و صدقنا جو بھی پیغمبر آئے گا اس کے ساتھ اس کی امت ہوگی، کسی کے ساتھ زیادہ امت ہوگی، کسی کے ساتھ کم، اور ایک پیغمبر تشریف لائیں گے جن کے ساتھ ایک ہی آدمی ہوگا۔ اب اس سے ان کی نبوت میں کوئی کمی یا خرابی تھوڑی ہوگی۔ پیر اور مریدوں کی مثال کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہیے۔ 31ویں مجلس اسی سال ماہ ذی القعدہ کی 29ویں تاریخ اتوار کو قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ سماع کی بات چلی اور وجد جو اس میں ہوتا ہے، زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ 99 اسماء الہی میں الواجد بھی پڑھتے ہیں۔ الواجد کے معنی ہے الغنی۔ اس کے بعد فرمایا کہ الواجد کے معنی وجد سے بھی آئے ہیں، یعنی وجد عطا کرنے والا، جیسے کہ شکور اس کا نام ہے۔ شکور اس کو کہتے ہیں جو شکر ادا کرے، لیکن یہاں اس کے معنی یہ ہے کہ بندوں کے شکر کو قبول کرنے والا۔ اسی طرح الواجد ظاہر میں وہ ہوگا جو صاحب وجد ہو، اور یہ بات پاک اور برتر خدا کے لیے درست نہیں ہوگی۔ پس اس جگہ واجد کے معنی وجد عطا کرنے والے کے ہیں۔ اس کے بعد شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آیا کہ وہ سماع نہیں سنتے تھے۔ زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ شیخ نجم الدین کبریٰ علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے کہ ہر نعمت جو آدمی میں ممکن ہے وہ شیخ شہاب الدین کو دی گئی سوائے ذوق سماع کے۔ اس کے بعد شیخ شہاب الدین کے شغل کے استغراق کی بات آئی۔ ارشاد ہوا کہ ایک دفعہ شیخ اوحد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ شہاب الدین کے پاس آئے۔ شیخ نے اپنا مصلی لپیٹا اور اپنے گھٹنے کے نیچے رکھ لیا، اور یہ بات مشائخ کے نزدیک بہت تعظیم کی ہوتی ہے۔ الغرض جب رات ہوئی شیخ اوحد نے سماع کی فرمائش کی۔ شیخ شہاب الدین نے قوالوں کو بلایا اور سماع کی جگہ آراستہ کی، یعنی قوالی کی جگہ کو سجایا، اور خود ایک کونے میں چلے گئے اور طاعت و ذکر میں مشغول ہو گئے۔ شیخ اوحد اور وہ لوگ جو اہل سماع تھے سماع میں مشغول ہو گئے۔ جب صبح ہوئی تو خانقاہ کا خادم شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ رات کو سماع تھا، لہٰذا اس جماعت کے لیے نہاری ناشتہ ہونی چاہیے۔ شیخ نے پوچھا کہ کیا رات کو سماع تھا؟ خادم نے عرض کی جی ہاں تھا۔ شیخ نے فرمایا کہ مجھے خبر نہیں ہوئی۔ اس کے بعد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ شیخ شہاب الدین کی حالت استغراق کو دیکھو کہ اس طرح ذکر میں مشغول تھے کہ سماع کی اونچی آوازوں کی انہیں خبر نہ ہوئی، اور ہر بار جب سماع کو بند کرتے تھے اور اہل سماع قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو شیخ اسے سنتے تھے، مگر شیخ ان کے سماع کو اس قدر اونچی آواز کے باوجود نہ سنتے تھے۔ اس سے اندازہ کرو کہ وہ کس درجے شغل میں ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کھوئے ہوئے رہنا۔ اس کے بعد لاہور کے مزاروں کا ذکر نکلا۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ وہاں بہت بزرگ آرام فرما ہیں۔ اس کے بعد بندے سے پوچھا کہ تم نے لاہور دیکھا ہے؟ بندے نے عرض کی جی ہاں دیکھا ہے، اور وہاں کے بعض بزرگوں کی زیارت بھی کی ہے، جیسے شیخ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے اولیاء۔ اس کے بعد زبان مبارک سے فرمایا کہ شیخ حسین زنجانی اور شیخ علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہما دونوں ایک ہی پیر کے مرید ہوئے ہیں، اور وہ پیر اپنے عہد کے قطب تھے۔ شیخ حسین زنجانی ایک زمانے سے لاہور میں رہتے تھے۔ کچھ عرصے بعد ان کے پیر نے خواجہ علی ہجویری کو حکم دیا کہ لاہور جاؤ اور وہاں رہو۔ شیخ علی ہجویری نے عرض داشت کی، یعنی گزارش کی، حسین زنجانی وہاں موجود ہیں۔ پیر نے فرمایا کہ تم جاؤ، اور جب علی ہجویری ان کے اشارے کے موافق لاہور میں پہنچے تو رات تھی۔ دوسری صبح شیخ حسین زنجانی کا جنازہ باہر لایا گیا۔ پھر بات نظم کی آئی۔ زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ بعض مشائخ کی شاعری اچھی ہے، اور بہت سے جیسے شیخ اوحد کرمانی اور شیخ ابو سعید ابو الخیر اور دوسرے بزرگ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کا کلام، خاص کر شیخ سیف الدین باخرزی رحمۃ اللہ علیہ خوب کہتے تھے، اور شاعری میں انہیں بڑا غلو تھا، اس حد تک کہ مریدوں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ ہر شیخ کی کوئی کتاب اور تالیف موجود ہے، آپ کوئی چیز کیوں نہیں لکھتے؟
انہوں نے جواب دیا کہ میرا ہر شعر کتاب کے برابر ہے۔ اسی روز اس بندے امیدوار یعنی حسن اعلیٰ سجزی کو نماز اشراق تعلیم فرمائی۔ 2 رکعت، پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد آیت الکرسی تا خالدون، اور دوسری رکعت میں آمن الرسول تا آخر سورہ، یعنی آیت الکرسی جو پڑھی جائے گی تو خالدون تک، اور دوسری رکعت میں آمن الرسول جو کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں، آخری آیت آمن الرسول، اخیر کی دوسری 2 یا 3 آیتیں اخیر میں ہیں، تو یہ آمن الرسول سے اخیر سورہ، اور آیت اللہ نور السماوات والارض تا واللہ بکل شیء علیم۔ اس کے بعد اور 2 رکعت نماز استعاذہ یعنی نماز پناہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کے لیے نماز استعاذہ کے لیے فرمایا۔ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ فلق اور دوسری رکعت میں سورہ ناس، اس کے بعد 2 رکعت نماز استخارہ بتائی۔ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص، اور ان دوگانہ نمازوں کے فوراً بعد جو دعائیں آئی ہیں ان کا حکم فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ 2 رکعتیں اور ہیں وہ بھی بتاؤں گا۔ یہ بات زبان مبارک سے فرمائی اور آنکھوں میں آنسو بھر لائے، اور فرمایا کہ جس روز شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز نے مجھ سے نماز اشراق کے لیے فرمایا تھا، پہلے یہی 6 رکعتیں بتائی تھیں، اور ارشاد ہوا تھا کہ 2 اور بھی بتاؤں گا۔ 32ویں مجلس۔ اسی سال ماہ ذی الحجہ کی 11ویں تاریخ جمعرات کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی۔ آداب مجلس اور پیر کی خدمت میں حاضری اور بیٹھنے کے آداب اور جگہ حاصل کرنے کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ ادب یہ ہے کہ جب کسی مجلس میں آئیں تو جو جگہ خالی دیکھیں وہاں بیٹھ جائیں، یعنی جب پیر کی خدمت میں آئیں تو اونچی یا نیچی جگہ کے خیال میں نہ رہیں، جہاں بھی خالی جگہ دیکھیں بیٹھ جائیں کہ آنے والے کی جگہ وہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی مسجد آپ لوگ نماز پڑھنے جائیں تو کوشش یہ رہے کہ جہاں پر جگہ خالی ہو وہیں پہ بیٹھیں، کسی کے کندھے کو پھلانگ کر آگے بیٹھنا یا کسی کو ہٹا کر کے بیٹھنا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر جگہ آگے خالی ہو تو پھر آپ کسی کے کندھے کو پھلانگ سکتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ ادب یہ ہے کہ جب کسی مجلس میں آئیں تو جو جگہ خالی دیکھیں وہاں بیٹھ جائیں، یعنی جب پیر کی خدمت میں آئیں تو اونچی جگہ یا نیچی جگہ کے خیال میں نہ رہیں، جہاں بھی خالی جگہ دیکھیں بیٹھ جائیں کہ آنے والے کی جگہ وہی ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک دفعہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام کسی جگہ تشریف رکھتے تھے اور صحابہ حلقہ بنائے سرکار کے اطراف بیٹھے تھے۔ اتنے میں 3 آدمی حاضر ہوئے، ایک کو اس دائرے میں جگہ مل گئی، وہ فوراً وہاں آ کر بیٹھ گیا، دوسرے کو اس حلقے میں جگہ نہیں ملی، وہ دائرے کے پیچھے بیٹھ گیا، تیسرے نے وہاں سے منہ موڑا اور واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے خبر دی کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص آیا اور اسے حلقے کے اندر جگہ مل گئی اور وہاں بیٹھ گیا، ہم اسے اپنی پناہ میں جگہ دیتے ہیں، اور جس کو دائرے میں جگہ نہیں ملی، دائرہ مطلب احاطہ، اور جس کو دائرے میں جگہ نہیں ملی اور وہ شرما کے حلقے کے پیچھے بیٹھ گیا، شرما کر کے حلقے کے پیچھے بیٹھ گیا، ہم اس سے شرماتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اس کو رسوا نہیں کریں گے کہ جو شخص منہ پھیر کر چلا گیا، ہماری رحمت بھی اس سے منہ موڑتی ہے۔ اس کے بعد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ ادب یہ ہے کہ جو بھی آئے مجلس میں جہاں جگہ خالی پائے بیٹھ جائے،
اور اگر جگہ نہ ہو تو حلقے کے پیچھے بیٹھے، بیچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے کہ جو بیچ میں بیٹھتا ہے وہ ملعون ہوتا ہے، یعنی لعنت کیا گیا، جس پر لعنت ہو۔ 33ویں مجلس اسی سال ماہ ذی الحجہ کی 21ویں تاریخ اتوار کو ہاتھ چومنے کا شرف حاصل ہوا۔ قرآن کی تلاوت اور ترتیل اور اس کے پڑھنے کا جو حق ہے اس کا ذکر آیا۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ جب پڑھنے والے کو کسی آیت پر ذوق اور راحت حاصل ہو تو چاہیے کہ اس کی تکرار کرے اور راحت پائے، یعنی خوشی حاصل کرے، سکون حاصل کریں۔ اس کے بعد فرمایا کہ تلاوت اور سماع کے دوران جو سعادت حاصل ہوتی ہے اس کی 3 قسمیں ہیں: انوار، احوال اور آثار، اور یہ 3 عالموں سے نازل ہوتی ہیں۔ اور یہ 3 عالم کون سے ہیں؟ یہ ہیں ملک اور ملکوت اور ان دونوں کے درمیان جبروت۔ ملکوت اور ان دونوں کے درمیان جبروت۔ اور وہ 3 سعادتیں جو نازل ہوتی ہیں یہ تینوں ارواح اور قلوب اور اعضاء پر اترتی ہیں۔ پہلے انوار جو ملکوت سے ہوتے ہیں ارواح پر، اس کے بعد احوال جبروت سے قلوب پر، پھر آثار ملک سے اعضاء پر۔ یعنی اول سماع کے حال میں انوار نازل ہوتے ہیں عالم ملکوت سے ارواح پر۔ اس کے بعد جو کچھ دل میں کیفیت ہوا اور جو کچھ دل میں کیفیت حواس احوال جو کچھ دل میں کیفیت ہو اسے احوال کہتے ہیں۔ اور وہ عالم جبروت سے ہوتے ہیں۔ اور وہ عالم جبروت سے ہوتے ہیں دلوں پر۔ اس کے بعد گریہ اور حرکت و جنبش جو ظاہر ہوتی ہے اس کو آثار کہتے ہیں۔ اور وہ اثر عالم ملک سے ہوتا ہے اعضاء پر۔ والحمدللہ رب العالمین۔ پھر صدقے کا تذکرہ آیا۔ فرمایا کہ اگر صدقے میں 5 شرطیں موجود ہیں تو بلا شبہ وہ صدقہ قبول ہو جائے گا۔ اور ان 5 شرطوں میں سے 2 صدقہ دینے سے پہلے دو صدقہ دینے سے پہلے ہیں اور 2 دیتے وقت ہیں اور 1 دینے کے بعد۔ جو 2 شرطیں دینے سے پہلے کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو کچھ دیا جانے والا ہے وہ حلال کمائی سے ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ نیت کر کے نیک آدمی کو دے، ایسے آدمی کو کہ وہ اسے فساد میں خرچ نہ کرے، یعنی بگاڑ میں، غلط راہ میں، یعنی اچھے لوگوں کو دے۔ اور جو 2 شرطیں دیتے وقت کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ تواضع اور بشاشت کے ساتھ دے۔ تواضع یعنی عاجزی کے ساتھ، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر کے نہ دے بلکہ چھوٹا سمجھ کر کے، یعنی اپنے آپ کو یہ تصور کرے کہ میں بہت کمتر درجے کا آدمی ہوں۔ اور بشاشت کے ساتھ دے یعنی خوش دلی کے ساتھ، طبیعت میں کشادگی ہو، خوشحالی ہو، چہرہ چمک رہا ہو، اور کھلے دل سے دے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ خفیہ دے یعنی چھپا کر کے دے۔ اور وہ ایک شرط جو دینے کے بعد کی ہے یہ ہے کہ جو کچھ دیا ہے اس کا ذکر کسی کے سامنے زبان پر نہ لائے۔ یہ 5 شرطیں ہیں، جو انسان ان 5 شرطوں پر عمل کرتا ہے تو یقینی طور پر یہ صدقہ قبول ہوتا ہے۔ ان شرائط کے ساتھ دوسری شرط یہ ہے کہ خفیہ دے، اور وہ ایک شرط جو دینے کے بعد کی ہے یہ ہے کہ جو کچھ دیا ہے اس کا ذکر کسی کے سامنے زبان پر نہ لائے اور اس کو بیان نہ کرتا پھرے۔ ان شرائط کے ساتھ جو صدقہ ہوگا مقبول ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کہ صدقہ ہوتا ہے اور صدقہ ہوتا ہے، یعنی صاد کے زبر اور پیش کے ساتھ۔ صدقہ تو ہم کو معلوم ہی ہے، لیکن صدقہ جو صاد کے پیش کے ساتھ ہے دین مہر کو کہتے ہیں، اور یہ دونوں معانی صدق و محبت کا تقاضا کرتے ہیں۔ یعنی جو شخص نکاح کرنا چاہتا ہے اسے لازماً صدق و محبت پیدا کرنا چاہیے، پس وہ مہر کو درمیان لاتا ہے، یہ صدقہ ہے۔ اور جو راہ حق میں کوئی چیز دیتا ہے تو وہ بھی حضرت کی محبت میں دیتا ہے، صدق محبت کے سبب اس کا نام بھی صدقہ ہے۔
اس کے بعد امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکایت بیان فرمائی، وہ 40,000 دینار حضرت رسالت مآب کی جناب میں لائے۔ ترجمہ: 40,000 دینار کا شکرانہ و نذرانہ عشق کو کیلو کملی کے ساتھ باریاب کرتے ہیں۔ اور اس کا قصہ یہ ہے کہ اس روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 40,000 دینار موجود تھے۔ یہ سب کے سب رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں لے آئے۔ مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتحیہ نے دریافت فرمایا کہ بچوں اور گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا کہ خدا کافی ہے اور اس کا رسول۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور جو کچھ ابوبکر صدیق لائے تھے اس کا آدھا لے کر آئے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بچوں اور گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ بولے آدھا لے آیا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے بارے میں نذرانے کی نسبت سے ان کا مرتبہ متعین فرمایا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کے بارے میں حکایت بیان فرمائی کہ جس روز وہ 40,000 دینار لائے تھے، کملی اوڑھے ہوئے تھے اور کیل سے اسے جوڑے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام بھی حضرت رسالت مآب حضرت رسالت والتحیہ کی خدمت میں اسی لباس میں حاضر ہوئے۔ رسول علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا لباس ہے؟ حضرت جبریل بولے یا رسول اللہ، آج تمام فرشتوں کو حکم ہوا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں گلیم اوڑھیں اور اس میں کیل لگائیں۔ اس کے بعد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر یہ 2 مصرع زبان مبارک پر لائے۔ 40,000 دینار کا شکرانہ یوں دیتے ہیں کہ عشق کو کیلو کملی کے ساتھ باریاب کرتے ہیں۔ یہاں سے صدق کا ذکر آیا۔ حکایت بیان فرمائی کہ ایک شخص تھا، صدق یعنی سچائی، اس کے پاس تھیلی میں 25 سونے کے دینار تھے۔ اس نے سوچا کہ کعبے کی زیارت کو جاؤں اور یہ دینار کعبے کے مجاوروں اور وہاں کے رہنے والوں کو نذر کروں، یعنی اسے عطا کر دوں۔ یہ نیت کر کے روانہ ہوا۔ راستے میں ایک بے باک ڈاکو نے اسے آ لیا۔ بے باک یعنی بے خوف، جس کو ڈر وغیرہ نہ ہو، آ لیا اور تلوار نکال لی تاکہ اسے مار ڈالیں۔ اس شخص نے تھیلی جو اس کے پاس تھی باہر نکال لی۔ اس شخص نے تھیلی جو اس کے پاس تھی باہر نکال کر اس کے سامنے ڈال دی اور بولا کہ مجھے کیوں مارتے ہو؟ میرے پاس تو بس یہی سونے کے 25 دینار ہیں جو اس تھیلی میں ہے، انہیں لے لو۔ ڈاکو نے تھیلی اٹھائی، سونے کے دینار باہر نکالے اور گنے تو پورے 25 دینار تھے۔ یہ سب دینار اس شخص کے سامنے رکھ کر بولا کہ اپنا مال سنبھال اور سلامتی سے چلا جا کہ تیری سچائی نے میرے غصے کو ٹھنڈا کر دیا۔ اس کے بعد تصدق کے معنی کے بارے میں حکایت بیان فرمائی۔ تصدق صدقہ کہ ایک دفعہ امیر المؤمنین عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی شخص کو گھوڑا عنایت فرمایا تھا اور وہ گھوڑا اس کے پاس سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ اس شخص سے گھوڑا اس روز کی قیمت پر خرید لیں جس روز اسے عنایت کیا تھا۔ جب یہ بات رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی گئی تو رسول علیہ السلام نے منع فرما دیا اور کہا مت خریدو، اپنی دی ہوئی چیز کو دوبارہ نہیں خریدنا چاہیے، چاہے وہ کوڑیوں ہی میں کیوں نہ ملے، یعنی بے مول۔ اس کے بعد کھانا کھلانے کی فضیلت کا ذکر آیا۔ ارشاد ہوا کہ کسی بزرگ نے فرمایا ہے کہ 1 درہم کا کھانا تیار کرا کے رفیقوں کے سامنے رکھنا، یعنی دوستوں کے سامنے رکھنا، اس سے بہتر ہے کہ 20 درہم صدقہ کیے جائیں۔ کھانا کھلانے کی فضیلت میں یہ حکایت بھی بیان فرمائی کہ ایک شخص تھا صاحب حال درویش، وہ بخارا کے صدر جہاں کے پاس آیا اور کہا کہ میرا شہر کے بادشاہ کے پاس کچھ کام ہے، تم سفارش کر دو اور میرا کام کرا دو۔
صدر جہاں نے جواب دیا کہ میں تجھے کیا جانوں اور مجھے کیا خبر ہے کہ تو کون ہے کہ تیری سفارش کروں۔ اس شخص نے کہا میرا تم پر ایک حق ہے۔ صدر جہاں نے پوچھا کہ کیا حق ہے؟ بولا ایک دفعہ تم کھانا نکالے بیٹھے تھے اور میں نے بھی آ کر تمہارے دسترخوان پر بیٹھ کر اس کھانے میں سے کچھ کھایا تھا، میرا تم پر یہ حق ہے۔ صدر جہاں نے جب یہ سنا تو فوراً اٹھا اور بادشاہ کے پاس جا کر اس کا کام کرا دیا۔ اس کے بعد فقراء کے لین دین اور خرید و فروخت کے بارے میں فرمایا کہ شیخ بدر الدین اسحاق علیہ الرحمت والغفران نے کسی کو ایک شطرنجی دی اور کہا کہ اسے بازار میں لے جا کر بیچ ڈالو۔ پھر فرمایا کہ درویشانہ بیچنا۔ ان سے پوچھا گیا کہ درویشانہ بیچنے کا کیا طریقہ ہے؟ بولے واپس گھر نہ لانا، جو مول بھی لگے بیچ ڈالنا۔ 34ویں مجلس اسی سال ماہ ذی الحجہ کی 29ویں تاریخ پیر کو قدم بوسی کی دولت میسر آئی۔ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے مراتب اور مناقب پر گفتگو ہونے لگی۔ ارشاد ہوا کہ وہ 9 سال تک ایک غار میں مقیم رہے۔ اس غار میں ایک چشمہ جاری تھا، ادھم اسی چشمے پر مقیم تھے اور خدائے عز و جل کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک رات کو سخت سردی تھی، انہیں ٹھنڈ لگ گئی، یہاں تک کہ مرنے کا ڈر ہو گیا۔ اسی اندھیرے میں ان کا ہاتھ ایک پوستین یعنی کھال پر پڑا، انہوں نے اسے اپنے اوپر کھینچ لیا اور گرم ہو گئے۔ جب دن چڑھا تو پوستین کو اتارا، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک اژدہا ہے۔ آنکھیں کھول کر اور پھن اٹھا کر وہ حرکت کرنے لگا۔ ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ حیرت زدہ ہی تھے کہ ایک آواز انہوں نے سنی، ہم نے تجھے ایک ہلاک کرنے والے سے ایک ہلاک کرنے والے کے ذریعے بچایا، یعنی ہم نے ایک مہلک چیز سے جو سردی تھی تجھے بچایا اژدہے کے ذریعے جو خود مہلک تھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک اور درویش کے ساتھ بھی ایسی ہی کرامت ہوئی تھی۔ اس کا قصہ یوں ہے کہ کوئی درویش کنویں میں گر پڑا، رسی تھی نہیں کہ باہر نکلتا، مرنے کے قریب ہو گیا۔ یکایک اس نے ایک رسی کی شکل کی چیز دیکھی جو کنویں کے اوپر لٹک رہی تھی۔ اس نے خیال کیا کہ بچاؤ کی صورت نکل آئی، اسے پکڑ کر کنویں سے باہر آ گیا۔ اب جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک شیر وہاں آ کر دم لٹکائے بیٹھا ہے۔ اس نے بھی یہی آواز سنی کہ ہم نے تجھے ہلاک کرنے والے سے ہلاک کرنے والے کے ذریعے بچایا، اور یہیں سے اولیاء کی کرامت کا ذکر آیا۔ فرمایا کہ ایک نابینا ولی تھے، ایک مخالف آیا اور ان کے سامنے بیٹھ گیا، اس نیت سے کہ ان ولی کا امتحان کرے۔ چنانچہ دل میں خیال کیا کہ یہ آنکھوں سے معذور ہیں، پس ضروری ہے کہ ان کے عالم باطن میں بھی کچھ کمی ہو۔ لہٰذا ان نابینا صاحب سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ ولایت کی نشانی کیا ہے؟ اور جس وقت یہ بات پوچھی ایک مکھی آئی اور اس مخالف کی ناک پر بیٹھ گئی۔ مخالف نے اسے اڑا دیا، مگر وہ پھر ناک پر آ کر بیٹھی، اس نے پھر اڑا دیا، تیسری دفعہ پھر اڑانا پڑا، اور اسی درمیان اس نے سوال کیا کہ اولیاء کی نشانی کیا ہے؟ نابینا بولے کہ ایک نشانی تو یہ ہے کہ اولیاء کی ناک پر مکھی نہیں بیٹھتی۔ پھر کھانے کی احتیاط اور اس کے اثر کا ذکر آیا۔ فرمایا کہ ایک جوان ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوا۔ یہ جوان اس قدر عبادت گزار تھا کہ ابراہیم ادھم کو اس کی طاعت و عبادت بہت پسند آئی، اور انہوں نے اپنے نفس کو ملامت کی، یعنی برا بھلا کہا، اپنے نفس کی ملامت کی کہ یہ نووارد جوان تو اس قدر طاعت کرتا ہے اور تم اتنی نہیں کرتے۔ اس کے بعد اپنے روشن ضمیر کے نور سے انہیں معلوم ہوا کہ یہ سب شیطانی ہیں۔ وہ جوان ناجائز کمائی کھاتا ہے اور شیطان نے اسے اس طاعت میں لگا رکھا ہے۔ جب ابراہیم پر اس کا حال کھل گیا تو انہوں نے اس جوان سے کہا اس کھانے میں سے جو میں کھاتا ہوں تم بھی کھایا کرو۔ جوان نے ایسا ہی کیا۔ جو درویشانہ کھانا ابراہیم کھایا کرتے تھے وہ لکڑیاں بیچ کر حاصل کیا جاتا تھا۔ جوان بھی اسی میں سے کھانے لگا اور بے بنیاد طاعت کا غلبہ جو اس پر تھا وہ جاتا رہا۔ تھوڑی سی عبادت رہ گئی، چنانچہ فرض نمازیں بھی حیلے سے پڑھنے لگا، یعنی بہانے سے، یہاں تک کہ اس جوان کا کام بن گیا اور اخلاص حاصل ہو گیا۔ اس کے بعد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے یہ راز جو تمام سعادتوں کا راز ہے ظاہر فرمایا اور کہا کہ شیخ کی ضرورت
اسی کام کے لیے ہوتی ہے، اسی کام کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے بعد اسی سلسلے میں یہ نقطہ بیان فرمایا کہ طاعت چاہے تھوڑی ہو لیکن اخلاص زیادہ ہونا چاہیے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی، یہ صحیح بات بھی ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی اخلاص اور نیت کو دیکھتا ہے، کثرت اعمال کو نہیں بلکہ خلوص و للہیت کو، خلوص کو۔ پھر مجاہدے کے پھل کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ 40 برس تک رات کو نہیں سوئے۔ 40 سال کے بعد ایک رات کو سوئے تو حضرت عزت اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا۔ اس تاریخ کے بعد جہاں جاتے بستر ساتھ لیے پھرتے کہ سو جائیں اور خواب میں اس دولت کو پھر دیکھیں، یہاں تک کہ انہوں نے آواز سنی کہ خواب کی وہ دولت 40 سال کی بیداری کا پھل تھی۔ پھر دنیا کے جمع خرچ کی بات آئی۔ فرمایا کہ اس حدیث کی روایت 2 طرح کی گئی ہے، ایک اس طرح کہ اس کے حلال کا حساب ہے اور حرام پر عذاب، یعنی جو کچھ حلال کمائی سے جمع کیا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا اور جو حرام سے کمایا ہے اس پر عذاب ہوگا۔ دوسری روایت اس طرح ہے کہ اس کے حلال پر عذاب ہوگا اور حرام پر بھی عذاب ہوگا۔ حرام پر عذاب تو کھلی ہوئی بات ہے، لیکن اس کے حلال پر عذاب کیسے ہوگا؟ ارشاد ہوا کہ ایک شخص کو قیامت کی دھوپ میں کھڑا کیا جائے گا اور حساب مانگا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یہ عذاب ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ قول امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ دنیا کی دولت حلال پر حساب ہے اور حرام پر عذاب ہے اور اس کی مشتبہ چیزوں پر عتاب۔ پھر اس بات کا ذکر نکلا کہ بعض مشائخ چاندی روپیہ قبول نہیں کرتے۔ فرمایا کہ روپیہ لینے اور اس کے خرچ کے بارے میں شرائط ہیں۔ لینے والے کو چاہیے کہ جو کچھ لے حق لے۔ اس کی تشریح یوں فرمائی کہ جیسے کوئی کسی کے سامنے روپیہ پیش کرتا ہے، اسے علوی سید دیکھ کر کہ اس نے 2 گیسو کر رکھے ہیں، یعنی قدیم زمانے میں سید لمبے بال رکھا کرتے تھے اور لمبے گیسو سید ہونے کی علامت ہوا کرتی تھی، سید ہونے کی علامت ہوا کرتے تھے۔ تو یہ دیکھ کر کہ اس نے 2 گیسو کر رکھے ہیں، اس اعتقاد سے نظر کرتا ہے کہ یہ فرزند رسول علیہ السلام ہیں، حالانکہ وہ لینے والا علوی سید نہیں ہوتا۔ پس ایسی صورت میں جو کچھ لے گا قطعاً حرام ہوگا۔ اس کے بعد یہ تذکرہ آیا کہ مرد وہ ہے کہ کسی سے کچھ نہ مانگے، نہ زبان سے اور نہ دل میں یہ خیال کرے کہ اگر فلاں شخص مجھے کوئی چیز دے تو بڑا اچھا ہو، البتہ بغیر مانگے اور بغیر تمنا کیے اس کے پاس کوئی چیز آئے تو وہ جائز ہوگی۔ اس درمیان ایک بزرگ کی حکایت بیان فرمائی، وہ فرماتے کہ میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا اور دل میں لالچ بھی نہیں رکھتا، لیکن اگر کوئی شخص مجھے کچھ دیتا ہے تو میں لے لیتا ہوں، اب وہ دینے والا مثلاً شیطان ہی ہو۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے تبسم فرمایا اور کہا کہ ان بزرگ نے اسی طرح کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو شخص بھی مجھے کوئی چیز دیتا ہے میں اسے لے لیتا ہوں، مجھے کیا خبر کہ وہ کون ہے یا کہاں سے لایا ہے، بس اتنا کافی ہے کہ میں خود اس کی خواہش نہیں رکھتا۔ پھر انبیاء علیہم السلام کے احوال کا ذکر آیا کہ ہر پیغمبر کو انتقال کے وقت اختیار دیا جاتا ہے، فرمان ہوتا ہے کہ تمہیں اختیار ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ کچھ اور دن دنیا میں رہو تو رہو اور اگر نہیں چاہتے تو انتقال کرو۔ چنانچہ حضرت مصطفیٰ علیہ السلام کی رحلت کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دل میں خیال کیا کہ کسے خبر کہ رسول علیہ السلام اس میں خوش ہیں کہ کچھ عرصے اور صحابہ کے درمیان رونق افروز رہیں، یا اس میں خوش ہیں کہ عالم بقا کو سدھاریں، یعنی عالم برزخ، عالم بقا یعنی ہمیشگی کی زندگی اختیار کریں۔ یہ بات دل میں سوچی اور رسول علیہ السلام والتحیہ کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگیں۔ رسول علیہ والتحیہ نے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، رسولوں کے اور صدیقوں اور شہداء اور صالحین کے ساتھ تیری رحمت سے اے سب سے بڑے مہربان۔ یہ فوائد الفواد کا ایک جز تھا جو قلم بند کیا گیا شروع شعبان کی ابتدا سن 707 سے ذی الحج 708 ہجری کے آخر تک
کہ 1 سال 5 ماہ کی مدت ہوتی ہے۔ اگر خدائے عز و جل چاہے گا تو جو اور کچھ ان کے انمول بولوں سے سنا جائے گا اسی طرح لکھا جائے گا، بشرطے کہ اللہ تعالیٰ چاہے اور مدد فرمائے اور اچھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔